اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ اور یہ ہم نے جو اب تک کمنٹ پک کیے ہیں فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے، یہ اس میں آخری سوال ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک جو ہم نے کلپ بنائی تھی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ عمل آپ کریں گے، شاید وضو والی کلپ پر ان کا سوال ہے کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو دعا ہم نے پڑھنے کے لیے بتائی تھی۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اب اس پر سوال ان کا، مفتی صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ دیکھیں یہ جو سوال کرنے کا مادہ لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، لوگ سوال کرنے لگے ہمارے بھائی بہن، یہ بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پیدا کیا وہ امت میں فتنہ اور فساد جو ہے مچانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ یہ سوال کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ میں نے بارہا بتائی تب صحیح ہوتا جب ہم مسائل کی عقیدے کی بات کریں۔ محدثین بھی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث عقائد میں قبول نہیں ہے، ضعیف حدیث جو ہے مسائل میں قبول نہیں ہے، اس سے کسی چیز کی دلیل نہیں بنائی جائے گی، البتہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے فضائل میں قبول ہے۔ اب محدثین تو عقائد اور مسائل میں قبول نہیں کرتے، آپ اس کو فضائل میں بھی قبول نہیں کریں تو نعوذ باللہ تو حدیث کا انکار ہو گیا نا سرے سے۔ پھر حدیث کا کیا مقام رہ گیا؟ پھر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مقام اور کیا کام رہ گیا؟ یہ تو سیدھا انکار ہو گیا اللہ کے نبی کے حدیث کا۔ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں، بھائی دیکھیں ایسا ہے، ضعیف حدیث ایسا نہیں ہے حدیث نہیں ہوتی، حدیث ہوتی ہے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کو امت میں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا لوگوں کو کہ ضعیف اور صحیح، امت کا کام تھا ان کو سیدھے مسائل بتائے جاتے، لیکن امت کو الجھانے کے لیے، لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں چھیڑی گئیں۔ یہ اصطلاحات امت کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ان اصطلاحات کو جاننا چاہتا ہے کہ ضعیف، صحیح اور مرفوع، موقوف، منقطع، مقطوع، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے مرفوع، مقطوع، موقوف، تمام حدیث کی قسمیں ہیں، صحیح کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، متواتر کیا ہے، مشہور کیا ہے، تو پھر اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ عوام کو ان لوگوں نے تفرقہ پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں سکھا دی، حدیث صحیح ہے، سمجھ میں آ جائے تو صحیح ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو انکار کر دو ضعیف ہے، اور زیادہ بس چلے تو کہہ دو حدیث ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہیں وہاں فضائل میں جب کوئی بات بیان کی جا رہی تو اس میں اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ یہ بات تو قابل تسلیم ہے آپ کی اگر یہ سوال آپ کریں گے تو، کیونکہ یہ شبہ ہو سکتا ہے شاید سامنے والا اپنے پاس سے بنا کر کوئی بات کرائے، تو آپ اس سے حدیث کا ریفرنس تو مانگ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل میں ضعیف احادیث قبول ہوتی ہیں اور یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی قبول نہیں کریں گے تو سوچیں اور بتائیں مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس کا مقام کیا رہ جائے گا، پھر کس کام کا وہ رہ جائے گا؟ نعوذ باللہ تو انڈائریکٹلی انکار ہو گیا نا، پھر یہ حدیث ہی نہیں رہ گئی۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اب تک جو سوال کیے گئے، آپ کے جو سوالات تھے جو پک کیے گئے، ان کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام سوالات کے جوابات سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جیسے ہمارے بھائی نے ایک شکایت کی تھی کہ آپ کچھ خاص لوگ کمنٹ لیتے ہیں، تو اگر کسی بہن بھائی کو ایسا لگتا ہے اور وہ نہیں کہہ پا رہے ہیں تو ایسا سوچیں نہیں، آپ کمنٹ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کمنٹ کسی کا نہ لیا گیا ہو ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے، یا کمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، یا رہ گیا ہو، تو آپ کمنٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی خاص ہو یا عام ہو، یا میں کسی کی کمنٹ لیتا ہوں یا نہیں لیتا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدگمان نہ ہو، کیونکہ بدگمانی ایک گناہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو گناہ فرمایا ہے۔ تو کوئی بات ہے اگر آپ کو، تو وہ یہ بات اچھی ہے کہ آپ نے کہا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مفتی صاحب میرے 2-3 کمنٹس ہیں، یہ وہ سوالات ہیں پچھلے کمنٹ میں نہیں تھے، آپ اس کو لے لیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔